نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ کون ادا کر سکتا ہے اور کس کی طرف سے روزوں کا فدیہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ عام طور پر غلط فہمی کی وجہ سے جو بھی آدمی روزے نہ رکھے وہ بعد میں فدیہ ادا کر دیتا ہے، اور ناعلمی کی وجہ سے وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم سمجھے کہ فدیہ کس کی جانب سے قابل قبول ہوگا۔ روزے کا فدیہ صرف ایسی بیماری میں دیا جا سکتا ہے جس کے ہوتے ہوئے دیندار ڈاکٹر کے مطابق نہ فی الحال درست ہونے کا امکان ہو اور نہ مستقبل میں، یعنی کہ یہ جو مرض اس کو لاحق ہے، نہ بھی فی الحال یہ درست ہو سکتا ہے اور نہ مستقبل میں یہ درست ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی، یہ جو مریض ہے، یہ روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی قدرت نہ رکھتا ہو کہ سردی کے ایام میں چھوٹے چھوٹے دنوں میں بھی یہ روزہ رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورتیں ہیں، حیض اور نفاس کی وجہ سے جو روزے نہ رکھ سکے تو وہ بھی روزوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کتنا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے بمقدار ہے۔ وہ ہر علاقے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کا جو مقدار ہے اس حساب سے ہم حساب لگائیں گے اور وہ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔